अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं शान चौधरी। इंतहाई अफसोसनाक खबर पाकिस्तान के नामवर और मशहूर सहाफ़ी, इंतहाई ज़हीन, निडर, बेबाक, बहादुर सहाफ़ी अरशद शरीफ साहब कीनिया में गोली लगने के बाइस शहीद हो गए। उनके जाने के बाद काफ़ी सारे सवालात ने जन्म ले लिया है। उनके जवाबात ढूंढने के लिए हम निकले हैं। उनके करीबी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, उनके साथ एक वक्त गुजारा है, उनके करीबी दोस्त हैं, उनके साथ काम किया है। फैजुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो सवालात उठ रहे हैं कि ये हादसा था या कत्ल था, इसमें क्या हकीकत है, इन्होंने अपने तौर पर क्या चीज़ देखी है, किन किन चीज़ों को, किन किन नुक्तों को इन्होंने उठाया है, और ये इस चीज़ को अरशद शरीफ साहब जो शहीद हुए हैं किस नज़र से देख रहे हैं कि ये कत्ल था या हादसा था। इनसे जानते हैं। आप लोगों ने आपस में साथ काम भी किया है निजी चैनल में, आप उनके दोस्त भी हैं, करीबी साथी भी हैं, डेली बेसिस पर क्राइम होते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट भी हैं। बहुत सारी बातें हो रही हैं, क्या फायरिंग की गई, नहीं की गई, गाड़ी को रोका गया, टायर पर गोली क्यों नहीं मारी, ड्राइवर को आपने क्यों नहीं रोका, कौन कौन लोग साथ थे, नहीं थे। पुलिस कीनिया की कहती है कि ये जो है हम किसी और के ताकुब में थे, हमसे पाकिस्तानी सहाफ़ी जो है वो हिट हो गया। कैसे देख रहे हैं आप इन सब चीज़ों को? अरशद शरीफ साहब की जो शहादत हुई है, उनके अहले खाना से ताज़ियत, और यकीनी तौर पर हम सब के लिए और बाकी लोगों के लिए बहुत शॉकिंग है और नाकाबिल यकीन सी बात है, क्योंकि हम लोगों का जो काम ऐसा है, हमारे काम में तो हम लाशें देखना, बम धमाके और इस तरह के वाक़यात देखते हैं, लेकिन बिल्कुल सच्ची बात है कि जब अपने किसी करीबी के साथ ऐसा होता है तो उसकी एहसासात बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। तो वो यही मामला है। अब जहाँ तक ये वाक़या है, देखिए जब से ये आया इसको फॉलो किया है, इसको तमाम इसके जो पहलू हैं, ज़ाविये हैं, उनको परखने की कोशिश की है। जो अब तक नुक्तों को मिलाकर एक कहानी बनती है, वो उसमें कुछ इस तरह से चीज़ें सामने आती हैं कि एक तो कीनिया ही क्यों, कीनिया का इंतखाब क्यों किया गया। अगर आप अफ्रीकी ममालिक, कीनिया हो या इस तरह के जो भी अफ्रीकी ममालिक हैं, उसके हवाले से एक ही बात बड़ी क्लियर है कि वहाँ पर माफियाज, अंडरवर्ल्ड, इसके एक पूरा नेटवर्क मौजूद है। क्राइम का रेशो काफ़ी ज़्यादा है और ये माफियाज इस तरह से शार्प शूटर्स वहाँ मौजूद होते हैं, और इस हवाले से बैनुल अक़वामी जो ज़राए अबलाग हैं वो इसको रिपोर्ट भी करते रहें। तो ये एक पहलू इसका बड़ा जो है वो नज़र में रहना चाहिए। अच्छा, अब जो वाक़ये की अब तक जो तफसीलात सामने आई हैं, वो उसमें पुलिस की, अगर पुलिस इसमें थी तो उसकी बहुत बड़ी गलतियां सामने नज़र आती हैं, क्योंकि जब ये एक फार्म हाउस से निकले, इनके साथ खुर्रम अहमद साहब थे जिनके बारे में बताया जा रहा है, वो इनके दोस्त वक़ार साहब के छोटे भाई थे। फैज़ भाई, फार्म हाउस का जिक्र जो है वो आज ज़ेर बहस आया है, पहले तो ये बात क्लियर नहीं थी। इस हवाले से आपके पास क्या मालूमात है कि फार्म हाउस किसका था? क्या वाकई फार्म हाउस जा रहे थे या आ रहे थे? मतलब फार्म हाउस का कोई किरदार है इसमें? देखिए, जो अब तक की इत्तलात सामने आई हैं, इनके दोस्त का फार्म हाउस था जहाँ पर ये थे, और उन्हीं दोस्त के भाई के साथ उन्हीं के दूसरे फार्म हाउस जो वहाँ पर रुके हुए थे, वहाँ ये जा रहे थे। देखिए, ये तो जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो मुख्तलिफ़ चीज़ें फिर सामने आती हैं। तो चूँकि बड़े सहाफ़ी हैं, पाकिस्तान के थे, तो अब उसमें सब लोग इन्वॉल्व हुए हैं, कीनियन ऑफिशल्स जो है वो इसको देख रहे हैं। अब जब ये वहाँ से निकले और फिर उस सड़क के बारे में बात आ रही है कि एक तो कदरे वीराने में थी वो सड़क, और फिर वहाँ पर पत्थर लगाकर उस रोड को ब्लॉक करने की कोशिश की गई थी, और वहाँ से जब वो खुर्रम अहमद इनको लेकर निकले तो फिर पीछे से फायरिंग हुई, और जो अब तक उनकी स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक उन्होंने कोई नाका या किसी पुलिस वाले को नहीं देखा, और उस फायरिंग के नतीजे में जब वो वहाँ से तेज़ी से निकले और फिर उन्होंने अपने भाई जो वक़ार साहब हैं उनको कॉल की कि इस तरह फायरिंग हुई, तो उन्होंने एक फार्म हाउस जो उन्हीं का वहाँ पर है, वहाँ पहुँचने की उनको हिदायत की और कहा कि मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ। और जब ये वहाँ पर पहुँचे खुर्रम अहमद, तो इन्होंने जब अरशद शरीफ साहब को कोशिश की उठाने की, तो वो बेहोश थे। इनको ये लगा शायद उनको कोई हार्ट अटैक आया है या फिर उनकी तबीयत कोई ख़राब हुई है, लेकिन जब दूसरी तरफ से जाके दरवाज़ा खोला तो तब इन पे ये बात खुली कि उनके सर में ज़ख़म है। अब उसके बाद फिर पता चला कि वो दुनिया में नहीं रहे, ऑन स्पॉट उनकी डेथ हो गई। फैज़ भाई, जो ड्राइवर का जिक्र है वो सुनने में आया कि उनके करीबी फैमिली मेम्बर्स में से कज़न है खुर्रम जो बता रहे हैं साथ, तो वो भी अभी तक किसी से बात नहीं कर रहे सकते में इतलात के मुताबिक। अगर तो कीनिया पुलिस के मुताबिक वो किसी ऐसी गाड़ी की तलाश में थे जिसमें अरशद शरीफ साहब जा रहे थे, तो उस गाड़ी को रोकना या उसको ताकुब करना उनका फ़र्ज़ बनता था, उनका काम बनता था, ना कि उस पर फायरिंग कर देना।
اگر آپ نے گاڑی روکنی بھی تھی آپ گاڑی کی ٹائر پر گولی چلا سکتے تھے یا آپ اس کا تعاقب کرتے اپنی گاڑی پیچھے لے جاتے. کچھ اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ یہ حادثہ نہیں قتل ہے, اس حوالے سے بھی بتائیں. دیکھیے جو اب تک اس کی ہے تو مشکوک صورتحال, آپ اس کو حادثہ بھی پوری طرح سے نہیں کہہ سکتے اور قتل بھی نہیں کہہ سکتے ہیں. اب تک صورتحال پوری طرح سے واضح نہیں ہے, کلیئر نہیں ہے کچھ. جب تک ایک مکمل تحقیقات نہیں ہو جاتی فوری طور پر تو کچھ کہنا بھی ممکن نہیں ہے, لیکن صورتحال تو مشکوک ہے. دیکھیے اگر آپ نے وہاں پر کہا کہ کوئی اغوا ہوا ہے یا اس گاڑی کی تلاش ہے تو ناکہ لگانے کے بعد بالکل اس کو ایک تو روکا جا سکتا ہے. بیریکیڈس اگر آپ نے صحیح طرح سے لگائے تو گاڑی وہاں سے نہیں گزر سکتی ہے. اور دوسری چونکہ ان کی بڑی گاڑی تھی, V8 گاڑی تھی, اس کے لیے پتھروں کو عبور کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اور پھر براہ راست فائرنگ, یعنی یہ تو یہ آپ کو اگر 200% آپ شور ہوتے ہیں کہ بھائی یہی گاڑی اس میں ہمارا ٹارگٹ ہے, تب کہیں جا کر آپ کوئی ایکشن لیتے ہیں. اندھیرے میں آپ نے یعنی وہیں آن اسپاٹ فیصلہ کیا کہ یہی گاڑی اور یہی مطلوب ہوا اور آپ نے اس پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی, یعنی اتنی گولیاں لگی کہ آپ نے ایک بندہ مار دیا. تو یہ تو یہاں پر بھی نہیں ہوتا اس طرح کا. تو یہ اس میں جو سارا عمل ہے, کینیا پولیس کا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا اور جو یہ سارا پروسیس ہے یہ مشکوک ہے مکمل طور پر. اس پر یعنی جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی ہیں ہم کینیا پولیس کے اس بیان پہ یقین نہیں کر سکتے. کینیا پولیس کی کارکردگی کے حوالے سے بتائیے. کینیا پولیس کے حوالے سے بھی کافی سارے سوالات اٹھ رہے ہیں کہ کینیا پولیس بھی اس طرح کے کام کرتی ہے جس طرح کے جو ہے وہ ہمارے ملک کی پولیس بھی آپ پیسے دے کے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے کام کروا لیتے ہیں. تو اس پولیس کے بارے میں بھی جو کینیا کی ہے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں اس حوالے سے اس طرح کی کہ ان کی کیا ورت ہے؟ بالکل, جو کینیا کی پولیس ہے وہ اس حوالے سے خاصی بدنام ہے اور ان کے لیے مشہور ہے کہ آپ پیسے دے کر کوئی بھی ان سے کرا سکتے ہیں کام. وہاں پر جبری گمشدگیاں ہوں یا اس طرح کے پولیس مقابلے ہوں وہ بہت عام سی بات ہے. یعنی وہ وہاں کینیا کے شہریوں کو مارنے کے حوالے سے اور کئی اس پر یعنی اس حد تک ایکشن ہوا ہے کہ وہاں کے صدر کو اس پر ایکشن لینا پڑا. ایک آدھ ادارہ ان کو ختم بھی کرنا پڑا. پچھلے دنوں وہاں پر انڈین شہریوں کے ساتھ بھی اس طرح کا واقعہ ہوا. تو یہ ایک تسلسل نظر آتا ہے اور یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آپ اس کو نظر انداز کر دیں کہ ایک حادثہ ہو گیا اور پولیس نے فائر کیا اور اس کے نتیجے میں ایک شہری مارا گیا. تو یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے اور جب تک اس کی مکمل تحقیقات نہیں ہوتی, جب تک میرا اپنا خیال ہے کہ بین الاقوامی ادارے اس میں ملوث نہیں ہوتے ہیں تو اس کا جو اصل میں کیا ہوا وہ سامنے نہیں آ سکتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ دور دراز کے ہمارے پاکستان کے بھی علاقے ہیں جیسے بلوچستان کی طرف, چترال, نران کاغان, جو سنسان سڑکیں ہوتی ہیں دور دراز کے, کہتے ہیں کہ اس طرح کے کسی راستے سے یہ گزر رہے تھے. اور عموماً کینیا میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں کہ ایسے راستوں پر چور ڈکیٹ ڈاکو جو ہوتے ہیں وہ کچھ درخت کی کوئی ٹینیاں روڈ پہ پھینک دی, کچھ بلاک وغیرہ رکھ دیے, تو فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ ڈرتے ہیں جو وہاں کے مستقل رہائشی ہیں کہ یہ آیا ڈاکوؤں نے یہ کام کیا ہوا ہے یا پولیس نے جو ہے کسی طریقے سے روکنے کے لیے کام کیا ہوا ہے. تو ہو سکتا ہے جو ارشد شریف صاحب کے ڈرائیور تھے اس کے ذہن میں بھی یہی چیز ہو, سنسان سڑک تھی, رات کا ٹائم تھا, کہ ہو سکتا ہے ڈاکوؤں وغیرہ نے کوئی گاڑی روکنے کے لیے, کیونکہ سنسان سڑک تھی وہاں گاڑی روکنا صرف نقصان کی طرف جانے کے برابر ہے, تو ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں یہ چیز اور انہوں نے گاڑی بھگا دی وہاں سے. دیکھیے جو خرم احمد صاحب ہیں وہ وہاں کے رہائشی ہیں, یعنی کافی عرصے سے وہاں رہتے ہیں, ان کا جو بھی کاروبار ہے وہاں وہ کرتے ہیں, تو وہ ان ساری چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی وہاں پر جو ڈاکوؤں کے گروہ ہیں وہ کام کرتے ہیں, وہ بھی لوگوں کو لوٹنے کا اور قتل کا کام کرتے ہیں. تو یقینی طور پر ان کے ذہن میں ایسی بات تھی کہ یہ ایسی ہی کوئی کوشش ہو سکتی ہے, کیونکہ ایک سنسان علاقے میں انہوں نے وہاں سے نکلنا تھا اور وہ کوئی مجرم تو تھے نہیں کہ ان کو یہ پتا ہو کہ ان کے پیچھے کوئی پولیس لگی ہے یا کوئی معاملہ ہے. تو انہوں نے اپنے طور پہ تو ٹھیک فیصلہ کیا. اور باقی دیکھیں یہ کون سا طریقہ ہے کہ سڑک پہ پتھر آپ ڈال کر روڈ وہ کرتے ہیں, اس کا کوئی پراپر طریقہ ہونا چاہیے. دنیا بھر میں ہم دیکھتے ہیں, بلکہ یہاں پاکستان میں بھی دیکھتے ہیں, پولیس کا ناکہ پروفیشنل طریقے سے لگتا ہے, ناکہ پروفیشنل لگتا ہے. یہ تو یوں لگتا ہے کوئی چور, یعنی آپ نے چور اور ڈاکوؤں کا کردار ادا کیا, آپ جیسے دہشت گرد گھات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کا رول سامنے آیا. یہ کوئی پولیس کا کیریکٹر نہیں سامنے آیا. پولیس ایک پروفیشنل طریقے سے کام کرتی ہے, بیریکیڈس ہوتے ہیں, موبائلز ہوتی ہیں, پولیس کے آفیشلز موجود ہوتے ہیں. یعنی آپ اتنا بڑا, اگر آپ کے پاس انفارمیشن بھی تھی, آپ اتنا بڑا کام کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پر کوئی آفیشل موجود نہیں تھا, تو یہ سارا معاملہ بہت مشکوک ہے. اور اس کے تانے بانے, یعنی اس کی اگر تحقیقات ہوں تو پاکستان کے دشمن ممالک کے اوپر بھی آپ وہ کر سکتے ہیں کہ بیرونی سازش کو بھی ظاہر سی بات ہے بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا.
بیرونی سازش کو بالکل نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان کے معاملے کے حوالے سے کئی آپ کے دشمن ملک موجود ہیں جو صورتحال سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. جو آپ کے ملک میں پہلی ایک سچویشن بنی ہوئی ہے پولیٹیکلی، اس سینیریو کو مزید بگاڑنے کے لیے بالکل دشمن آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے. تو یہ پہلو بھی ہم سب کی نظروں میں رہنا چاہیے. آپ لوگوں کا یا آپ کے اور جو قریبی دوست ہیں رابطہ تھا ان سے؟ کچھ اطلاعات تھیں؟ کیونکہ سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ بہت جلد وہ کینیا چھوڑنے والے تھے، کینیا سے کہیں اور انہوں نے سفر کرنا تھا. تو کیا صورتحال تھی آخری دنوں میں؟ کن لوگوں سے وہ رابطے میں تھے؟ کچھ اس طرح کی اطلاعات آئیں؟ دیکھیے وہ روابط کے حوالے سے تو بہت کانفیڈینشیل تھے. فیملی کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور بھی کچھ لوگوں کے ساتھ تھا، لیکن وہ بتاتے نہیں تھے کہ وہ کہاں پر گئے. جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے مطابق وہ دبئی میں تھے اور ان کا ویزا جو تھا وہ ایکسپائر ہونے جا رہا تھا، تو اس کے لیے وہ آؤٹ ہوئے. پاکستان نہیں آنا چاہتے تھے تو انہوں نے کینیا، میرے خیال ہے شاید ارائیول ویزا ہوتا ہوگا وہاں پاکستانیوں کے لیے، تو انہوں نے وہاں جانا مناسب سمجھا اور وہیں پر یہ واقعہ پیش آیا. پھر سب اکثر اگر پولیس کسی پر فائرنگ کرتی ہے، کسی گاڑی کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر یا کسی کی تلاش میں، تو گاڑیوں پر گولیوں کی بوچھار ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اگر اس سے کوئی گن شاٹ ہوتا ہے تو ڈیڈ باڈی پہ گولیاں لگی ہوتی ہیں، کوئی سینے پہ لگے، کمر پہ لگے، چہرے کے مختلف حصوں پر لگے، لیکن سر کے اندر گولی لگنا بالکل. تو اطلاعات یہ بھی آ رہی ہیں کہ باقاعدہ ان کو پہلے روکا گیا ہے، بات چیت ہوئی ہے، اطلاعات آ رہی ہیں، ان سے ان کی آئیڈینٹی پوچھی گئی ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ پری پلان جو ہے، سننے میں آ رہا ہے کہ مرڈر ہو سکتا ہے یہ. اس کے بعد آپ اس کو مقابلہ شو کر دیں یا آپ ہم کسی گاڑی کے تعاقب میں تھے، بندے کے تعاقب میں تھے، اس طرح کی بھی کسی چیز کے اوپر آپ نے کوئی ورکنگ کی؟ دیکھیے اطلاعات تو بہت ساری گردش میں ہے، لیکن جب تک مکمل تحقیقات نہیں ہوتی آپ اس کے بارے میں حتمی طور پہ کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جو اب تک ہمارے سامنے صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ گولیاں جس حالات میں ماری گئی ہیں، جس طرح روکا گیا ہے یا روکنے کی کوشش کی گئی ہے، وہ سارا معاملہ مشکوک ہے. یعنی ایک پروفیشنل نظر سے آپ جب کوئی بھی کرائم سین ہوتا ہے وہاں جا کر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ انالائز کرنے میں آپ کو آسانی ہوتی ہے کہ گولی کتنی قریب سے ماری گئی ہے، کیا ہوا ہوگا. تو اس میں تو گاڑی پہ کئی گولیاں لگی ہوئی ہیں. اگر آپ نے ہٹ کرنا تھا، آپ نے روکنا تھا، سب سے پہلی تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ پروفیشنل طریقے سے روکا جاتا، پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کے ٹائر پہ فائر کر سکتے تھے. لیکن یہاں ٹائر کے بجائے اوپر فائر کیا گیا، اس کا مطلب ہے شارپ شوٹر تھے، یعنی انہوں نے جان بوجھ کے ہٹ کیا. اور اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، یعنی گولیاں آپ دیکھیں جو ڈرائیور سائیڈ ہے وہاں اس شیشے پہ نہیں لگی، جہاں ارشد شریف صاحب بیٹھے تھے وہاں جا کے گولی لگی. اس نے بھی کافی سارے سوالات کھڑے کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے تو جو ہٹ کر رہا تھا اس کو پتہ تھا اس کا ٹارگٹ کہاں بیٹھا ہے. ورنہ تو اگر آپ نے گاڑی روکنی ہوتی ہے تو آپ ڈرائیور کو ہٹ کرتے. اگر آپ نے مارنے بھی تھا، اگر آپ ٹائروں پہ نہیں ہٹ کر رہے تھے تو آپ ڈرائیور کو ہٹ کرتے تاکہ گاڑی رک جائے. اور پھر یعنی اور آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہاں کوئی اغوا شدہ بچہ موجود ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی اس پہ فائرنگ کرے، گولیاں چلائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جو ایک شروع میں بات آئی تھی ان کی طرف سے کہ ایک بچہ اغوا ہو گیا تھا، تو ایک بچہ گاڑی میں موجود ہو تو کیا آپ اس پہ فائرنگ کریں گے؟ ایسا تو کہیں نہیں ہوتا. اور پھر وہ فائرنگ ڈرائیونگ سائڈ پر بھی نہیں ہے، ٹائر پر بھی نہیں ہے، وہ فائرنگ اس طرف کی گئی ہے جہاں ارشد شریف صاحب بیٹھے تھے. تو یہ اس معاملے کو مکمل طور پہ مشکوک بنا دیتا ہے.